الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق اللہ العظیم۔ آج جمعہ کا مبارک دن بھی ہے، ایک مرتبہ عظمت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور دینی بھائیوں، ہر انسان یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو وصف رکھے ہیں، خیر کے اور شر کے۔ نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے اور اس کے اندر برائی بھی رکھی ہے۔ اب یہ ہر انسان کی سوچ ہے، اس کی فکریں ہیں کہ وہ خیر والے راستے کو اپناتا ہے یا شر والے راستے پر چلتا ہے۔ شریعت نے انسان کو مکلف بنایا ہے خیر کے کاموں کا، اور اس کے اوپر اجر اور ثواب کے مرتب ہونے کا اسے وعدہ کیا ہے، اور اسے اس بات کا مکلف کیا ہے کہ وہ شر کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے، گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نیکیوں پر اجر کا اور جنت کی نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، بیوٹیفل لائف۔ جنت میں جانے کے ہم میں سے ہر ایک خواہش مند ہے۔ کوئی ہے مجمع میں جو ایسا کہے کہ نہیں مجھے جنت میں نہیں جانا ہے، لیسٹر میں رہنا ہے؟ ہر آدمی یہ کہے گا کہ مجھے جنت میں جانا ہے، میں پیراڈائز میں جانا چاہتا ہوں، مجھے جنت کی نعمتیں چاہیے۔ تو ہمیں جنت کی نعمتیں چاہیے تو جنت والے اعمال ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ اور جنت والے اعمال کیا ہے؟ اللہ کا منادی مسجد سے پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، اے اللہ کے بندے جنت میں جانا چاہتا ہے، میں جو پکار لگاتا ہوں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ مسجد ابراہیم کی طرف، آؤ مسجد فاطمہ کی طرف۔ یہ اللہ کا منادی کہتا ہے، یہ جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ اور پھر ندا لگاتا ہے، حی علی الفلاح، کون کون کامیاب ہونا چاہتا ہے؟ دنیا کی کامیابی کا کون خواہش مند؟ اللہ کی رضا کا کون خواہش مند؟ اپنے پروردگار سے کس کو محبت ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، آؤ عبادت کی طرف، آؤ کار خیر کی طرف۔ تو مسجد سے یہ صدا لگتی ہے، اللہ کا منادی پکارتا ہے، نیکیوں کی طرف آؤ۔ لیکن نفس اور شیطان یہ بھی ہمارے ساتھ لگا ہے، وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اسے نیکی کرنے دی جائے۔ ہر انسان کا نفس یہ چاہتا ہے کہ میں اسے برائی کی طرف لے جاؤں۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، انسان کا نفس اسے زیادہ تر برائی کی طرف اور برے کاموں کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔
اور یہ دین جو ہے ہمیں نیکیوں کی طرف بلاتا ہے، اعمال صالحہ کی طرف بلاتا ہے، خیر کے کاموں کی طرف بلاتا ہے۔ آؤ اللہ کے بندو، اللہ کے دین کی طرف آؤ، آؤ نمازوں کی طرف آؤ، آؤ مسجدوں کی طرف آؤ۔ تو نفس کا مقابلہ کرنا ہے، شیطان کا بھی مقابلہ کرنا ہے، اور ہر گناہ سے ہمیں بچنا ہے۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے معافی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دن بھر کی جو بھی زندگی ہے، جو بھی اعمال ہے، رات کو بستر پر جائے گا، بیڈ پر جانے کے بعد سونے سے پہلے چند منٹوں کے لیے سوچے کہ آج صبح اٹھنے کے بعد اب تک، صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر اب تک میں نے کتنے گناہ کیے اور کتنی نیکیاں کی، اچھائی کے کام کتنے کیے اور گناہوں کے کام کتنے کیے۔ اور اگر نیکیوں کے کام ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر بجا لائے کہ الہ العالمین تیرا فضل تھا، تیرا احسان تھا، تیرا کرم تھا کہ تو نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی، میں نے نماز پڑھ لی، تو نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی، میں نے تلاوت قرآن کر لی، تو نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی، میں نے ذکر و اذکار کر لیا۔ اور اگر کوئی گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو پھر دعا مانگے، معافی مانگے، الہ العالمین بڑا گنہگار ہوں، مجھے بچا لے، مجھے معاف فرما دے، میری برائی کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، باقی زندگی طاعت والی عطا فرما دے، نیکیوں والی عطا فرما دے، تیری رضا والی زندگی عطا فرما دے۔ یہ سوچتا ہے۔ اور نیکی کس انسان کے لیے کرنا آسان؟ ان میں سے ہر ایک آدمی نیکی کرنا چاہتا ہے، نہیں ہوتی ہے۔ چاہتا ہے پنج وقت کا نمازی بن جاؤں، 5 وقت کی نماز مسجد میں امام کے ساتھ پڑھوں، لیکن نفس ہمیں پہنچنے نہیں دیتا، شیطان ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ چاہت ہم سب کی ہے، لیکن کیوں نہیں پہنچتے؟ اس لیے کہ جو گناہوں کی عادت پڑی ہے، جو گناہوں کی عادت بنی ہوئی ہے، یہ گناہ ہمارے قدم روک دیتے ہیں اللہ کے گھر کی طرف جانے سے۔ جتنے زیادہ گناہ ہوگے آدمی اتنا مسجد سے دور ہوگا، اللہ سے دور ہوگا، وہ نمازوں سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور کون سا بندہ گناہ نہیں کرے گا؟ جس بندے کے اندر آخرت کا احساس ہوگا، جس بندے کے اندر موت کی فکریں ہوگی۔ روزانہ اعلان ہوتے، آج فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا جنازہ تیار ہے، فلاں کی نماز کے لیے آ جاؤ، اسے دفن کرنے کے لیے قبرستان پہنچ جاؤ، روزانہ اعلان۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا تھا جو انسان کو روزانہ موت کی یاد دلاتا ہے۔ لکھا تھا، رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی موت بھی چلتی ہے۔ موت کہتی ہے اللہ کے بندے تو آگے آگے چل، میں تیرے پیچھے پیچھے ہوں، جب اللہ کا حکم ہوگا میں تجھے دبوچ لوں گی، تیری باڈی سے روح نکال لوں گی، تیرے جسم سے میں جان نکال لوں گی۔ روزانہ موت ہمارے پیچھے لگی، ہمیں احساس ہی نہیں، اندازہ نہیں۔ اور ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، موت کے وقت کی حالات بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ موت کے وقت انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، اس پر سکرات کا کیا عالم ہوتا ہے، وہ کتنی پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے موت کا نکلنا، پوری باڈی سے جب جان نکلتی ہے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوگی آپ اندازہ لگائیں۔ اور یہاں سے دنیا سے جائیں گے کون؟ کوئی ساتھ ہوگا ہمارا؟ اگر ہمیں کسی جگہ ٹریولنگ کرنا ہے، ساتھ سفر کرنا ہے، تو بیوی کہے گی کہ میں ساتھ آنے کے لیے تیار،
آپ کے بچے کہیں گے میں ساتھ آنے کے لیے تیار، آپ کے فرینڈ جو ہے وہ کہیں گے کہ مجھے ساتھ لے لے، لیکن جب موت کا وقت آئے گا آپ کسی سے پوچھئے کتنا بھی جگری فرینڈ ہو آپ کا، بھائی میں جا رہا ہوں دنیا سے، موت کا وقت ہے میرے ساتھ تو بھی چل، کہا کہ مجھے معاف کر دے، میں تیرا جگری دوست ہوں، میں تیری جنازے میں بھی شرکت کروں گا، تجھے کفن بھی پہناؤں گا، تیری نماز بھی پڑھوں گا، تجھے دفن بھی کروں گا، لیکن تو جہاں جا رہا ہے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، موت کے نام سے میں گھبراتا ہوں، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے اللہ والے نے بڑی اچھی بات کہی، تو اے بشر جہاں سے جس دم روانہ ہوگا، کوئی نہ ساتھ دے گا اور تو اکیلا ہوگا۔ انسان تنے تنہا اکیلا، دنیا میں آئے اکیلے جائیں گے اکیلے۔ وقت نزا سراہانے آئیں گے سب پیارے، اور صورت کو دیکھ تیری روئیں گے غم کے مارے۔ ہماری جان نکل رہی ہے اور گھر والے رو رہے ہیں۔ یاسین جب پڑھیں گے تو نیم جان ہوگا، تو اے بشر جہاں سے جس دم روانہ ہوگا، کوئی نہ ساتھ دے گا اور تو اکیلا ہوگا۔ تنے تنہا جان نہیں نکلتی ہے، بچہ کہے گا کہ یاسین پڑھو تاکہ جلدی سے ابا کی روح نکل جائے، بیوی کہے گی کہ زمزم کا پانی منہ میں ڈالو تاکہ آخری دنیا سے جو کھانا پینا ہو وہ زمزم کا پانی ہو جو اس کے حلق سے اتر جائے، دنیا سے چلا جائے۔ سب لوگ فکر میں ہیں، روح نہیں نکلتی، بچے بھی چاہتے ہیں کہ ابا کی جلدی روح نکل جائے، آسانی سے نکل جائے۔ تو ہم اس دنیا کے جھمیلے میں پڑے ہیں، اپنی موت کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، اپنی قبر کو بھول گئے۔ قبر روزانہ پکارتی ہے، میں اندھیریوں کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں سانپ بچھو کا گھر ہوں، یہ بڑی ڈراؤنی جگہ ہے، یہاں آنے کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ آنا۔ دنیا میں اگر کسی جگہ سفر کرنا ہے ہم پوری تیاری کرتے ہیں، پورا پیکیج بنا کر جاتے ہیں کہ ہمارا رہنے کا کمرہ کیسا ہوگا، بیڈ روم کیسا ہوگا، ڈرائننگ روم کیسا ہوگا، کچن کیسا ہوگا، ہم آرام کہاں کریں گے، لیونگ روم کیسا، ہم سب چیزوں کی فکر ہمیں کہ فلاں کمرہ کیسا، فلاں وہاں آرام کیسا ملے گا، صبح میں بریک فاسٹ کیا ملے گا، دوپہر میں لنچ میں کیا ملے گا، ڈنر میں کیا ملے گا، یہ ساری فکریں ہیں، سب تیاری کرتا ہے کہ مجھے وہاں کوئی تکلیف نہ ہو۔ لیکن اللہ کے بندے یہ بھی تو بتا، دنیا سے جانے والا ہے، 50 سال عمر ہو گئی، 60 سال عمر ہو گئی، موت کے فرشتے انتظار میں ہیں کب اللہ کا حکم آ جائے اور اس کی روح قبض کر لو۔ بتاؤ اس آخرت کے لیے ہم نے تیاری کیا کی، اس قبر کے لیے ہم نے کیا تیاری کی، قبر میں فرشتوں کے جو سوالات ہیں اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی۔ دنیا میں چپڑ چپڑ بولتا ہے، کسی کی بات ٹکنے نہیں دیتا، بڑی زبان چلتی ہے کینچی کی طرح، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، لیکن جب موت کے فرشتے آئیں گے اس کی ساری ہوا اکھڑ جائے گی۔ قبر میں جب اس سے فرشتے سوال کریں گے، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اس وقت آدمی کے ہوش اڑ جائیں گے۔ جو دنیا میں بہت زبان چلاتا تھا، بہت زبان لڑاتا تھا، کبھی ماں کو اونچی آواز سے بولتا ہے، کبھی باپ کو غصے والے لہجے میں بولتا ہے، وہ ساری اکڑ وہاں موت کے وقت اور قبر کے اندر نکل جائے گی۔ اس لیے
ہم کو اللہ نے دنیا میں جو بھیجا ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے، اپنی موت کی فکروں کو لے کر اپنی قبر کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اور یہ رمضان سے بہتر مہینہ کون سا ہو سکتا ہے کہ جس میں دن رات اللہ کی رحمتوں کی برکھا برستی ہے، مغفرت کا عام اعلان ہوتا ہے۔ رمضان کا جیسے ہی چاند ہوتا ہے اللہ کا عرش 7ویں آسمان سے اتر کر پہلے آسمان پر لگ جاتا ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر ہے، کوئی منزلہ ہو جو 7 فلور ہو تو ایک آدمی کو آپ آواز لگائیں گے تو اوپر 7ویں فلور پر آواز پہنچانا بہت مشکل ہے، اس کو کچھ سنائی دے گا کچھ نہیں دے گا۔ لیکن اگر وہ فرسٹ فلور پر ہے، پہلے منزلے پر ہے، آسانی سے اپنی بات اس کو پہنچا سکتے ہیں کہ بھائی یہ کام ہے، یہ چیز چاہیے، یہ کام کروا دے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر ہے اور بالکل کان لگا کر بندوں کی طرف ہیں، متوجہ ہیں کہ میرے بندے مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں، میرے بندے مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ روزانہ ندا لگتی ہے، فرشتوں کے ذریعے آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رحمت کا طلبگار کہ اس پر رحمت کی برکھا برسا دوں، ہے کوئی رزق کے معاملے میں پریشان کہ اس کی روزی کو آسان کر دوں، ہے کوئی معافی کا چاہنے والا اسے معاف کر دو، بخش دو۔ روزی کے معاملے میں بہت پریشان ہے، روزانہ 8 آورز 10 آورز 12 آورز کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ منی بچتی نہیں ہے، پیسے نہیں بچتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، برکتیں نہیں ہے۔ اللہ کہتے میرے بندے میں تو یہی دینے کے لیے تجھے آیا ہوں، میں اسی لیے آیا ہوں، پہلے آسمان پر بیٹھا ہوں، میرے بندے تو مجھ سے مانگ لے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب دینے والا دینے کے لیے تیار ہے تو ہم کیسے ہیں جو لینے کے لیے تیار نہیں؟ کوئی مانگنے والا ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں اور چاہنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اب قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگنا نہیں سیکھا، ہم اللہ سے دور ہو گئے، اپنے پروردگار سے دور ہو گئے، اپنے رب سے دور ہو گئے۔ یہ گناہ ہمیں اللہ کے قریب ہونے نہیں دیتے، یہ گناہ اپنے رب سے ملنے نہیں دیتے، یہ گناہ ہمیں مسجد میں آنے نہیں دیتے۔ یہ ہماری نحوستیں اور اعمال بد جو بد اعمالیاں دن بھر میں کرتے ہیں، یہ ہمارے پیروں کے اندر یہ بیڑیاں بن جاتی ہے، ہاتھوں میں یہ جو ہتکڑیاں بن جاتی ہے، گلے کا توق بن جاتی ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ شیطان پیچھے سے کھینچتا ہے کہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا ہے، ٹھہر جا، انتظار کر لے۔ وہ دوسرے کاموں میں مشغول کر دیتا ہے، دوسرے کاموں میں ہمیں لگا دیتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ اللہ کے گھر تک پہنچے اور اپنے پروردگار سے معافی مانگے۔ یہ رمضان اللہ نے عطا فرمایا، بڑا مبارک مہینہ، بڑا برکتوں والا مہینہ، بڑا رحمتوں والا مہینہ، مغفرت کا مہینہ۔ رحمت کا عشرہ ختم ہوا، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں انسانوں کی روزانہ مغفرت فرماتے ہیں۔ آخری عشرہ آنے والا ہے، جہنم کی آگ سے خلاصی اور چھٹکارے کا عشرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ روزانہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کو جہنم کی آگ سے بری کریں گے۔ اس وقت ہمیں بھی دعا مانگنی ہے، اے الہ العالمین جہنم سے چھٹکارا پانے والوں میں ہمارا بھی نام لکھ لیجئے۔ بولنے میں کیا بری بات ہے، اللہ سے مانگنے میں کیا بعید ہے؟ ہم مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ دنیا کی ساری چیزیں تو چاہیے ہمیں، تو اپنی ضرورتوں کو اپنے اللہ سے مانگنا ہے، کسی انسان سے نہیں مانگنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اے بندے اگر تیرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے جو لیس ہوتی ہے، اگر وہ لیس ٹوٹ جائے، جو رسی ٹوٹ جائے، تو بھی سوال کسی سے مت کر، اپنے پروردگار سے سوال کر کہ اللہ جوتے کے اندر لیس نہیں ہے، رسی ٹوٹ گئی ہے، اس کا انتظام فرما دے۔ پروردگار کہتے کہ سب چیزوں کا انتظام میں کرتا ہوں۔ لیکن ہم جو ہیں ایسے کمزور بندے ہیں، ایسے نالائق بندے ہیں کہ پروردگار سے مانگنا ہی نہیں جانتے، بس دنیا والوں پر نگاہیں ٹکی ہے کہ فلاں مجھے دے دے گا، فلاں میری ضرورت پوری کر دے گا، فلاں میرا کام بنا دے گا۔ لیکن ہر کام سے پہلے مسبب الاسباب پر نظر ہونی چاہیے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہمارا توکل جب اللہ کی ذات پر ہوگا، کنیکشن جب اللہ سے بنا ہوگا، دنیا کے سارے کام ہمارے ہوتے چلے جائیں گے، مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو رمضان کا مہینہ، ایک تو عبادتیں اس میں کرنی ہے جتنی ہو سکے،
اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ماضی میں پچھلی زندگی میں ہم سے جو جو لغزشیں ہوئی، جو جو گناہ ہوئے، جو نافرمانیاں ہوئی اپنے رب کی، اس پر اللہ سے معافی مانگ لے کہ الہ العالمین ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، اب ایک عمر ہو چکی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، کمر میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، پیروں میں درد ہے، لگتا ہے موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اے اللہ معافی کا فیصلہ فرما، مجھے معافی دے دے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے رب سے سچی پکی توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ دنیا بھی معافی مانگنے والوں سے بہت پیار کرتی ہے، اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے آپ آگے بڑھ کر اس سے معافی مانگ لے، وہ معاف کر دے گا، گلے لگا لے گا۔ اللہ تو خود فرماتے ہیں میرے بندے مجھ سے معافی مانگ لے، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، تجھے گلے لگانے کے لیے تیار ہوں، اپنی آنکھوں سے رحمت میں ڈھانپنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، اس ماہ مبارک کی قدردانی دے دے، اور حق تعالی شان ہو رمضان کے جتنے ایام گزر چکے اس میں جو جو عبادتیں نیکیاں ہوئی حق تعالی شان ہو قبول فرما لے، باقی ایام جو بچے ہیں اللہ تعالی اس کی قدردانی دے دے، نمازوں کی توفیق دے دے، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے، اور حق تعالی شان ہو اپنے ساتھ سرگوشی اور مناجات کی ہمیں بار بار توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب جن کی خدمت میں ان کی زیارت ملاقات کے لیے حاضری ہوئی تھی، حضرت کا حکم تھا کہ چند منٹوں کے لیے کچھ دین کی نسبت سے باتیں ہو جائے جس کا اصل میں ہی محتاج ہوں، اس نیت سے یہ بات پیش کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے آج کی اس مجلس کو اللہ تعالیٰ ذخیر آخرت بنا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھے، دعا فرمائے۔ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، خیر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہر خیر مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے فتنے سے حفاظت فرما، خصوصاً زندگی اور موت کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کے نسلوں کی اور سب کی ایمان کی حفاظت فرما، پیارے اللہ ہمارے والدین کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کو صحت عافیت عطا فرما، ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق بنا، اے اللہ اگر ہمارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں دنیا سے چلے گئے پیارے اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما، کروٹ کروٹ چین سکون عطا فرما، بچپن سے انہوں نے ہمیں پالا، اے اللہ ہم سے بڑی شفقت اور محبت فرمائی، انگلی پکڑ کر مسجد کا راستہ دکھایا، انگلی پکڑ کر مدرسے کا راستہ دکھایا، نیک کام ہمیں سکھائے، اچھے اخلاق ہمیں سکھائے، پیارے اللہ یہ سب ان کی قربانیاں ہیں، یہ سب ان کی محنتیں ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ جب بچے جوان ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے منہ پر بولتے ہیں، ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ ترکی بترکی جواب دیتے ہیں، اے اللہ معاف فرما دے، یہ بڑی بے ادبی ہے، جن جن لوگوں سے اے اللہ ہم میں سے ماں باپ کی نافرمانی ہوئی، ناقدری ہوئی، معاف فرما، ہمارے والدین کو ہم سے راضی فرما، اگر انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ نسلوں میں دین کی بقا کے فیصلے فرما، رمضان کا پیارا مہینہ آپ نے عطا فرمایا، یہ تو بڑا پاکیزہ مہینہ ہے، اس کی آمد سے آپ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، اس کے باوجود ہم سے گناہ ہوتے رہے، ہم نافرمانیاں کرتے رہے، اے اللہ کمی ہمارے اندر ہے، اے اللہ کمی ہم کمزوری ہمارے اندر ہے، اے اللہ ہمارے اندر سے یہ کمی اور کمزوریوں کو ختم فرما، مسجدوں کی طرف دوڑ کر آنے والا بنا، اے اللہ نمازوں میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا، اے اللہ بار بار آپ سے مانگنے والا بنا، اے اللہ بار بار آپ سے ہاتھ اٹھا کر التجا کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے والدین کو معاف فرما دے، ہمیں بھی ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال اور والدین کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و یقین کی حفاظت فرما، پریشان حالوں کی پریشان
پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو قرضوں کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے اس سے نکلنے کی آسان سبیل و شکلیں پیدا فرما، دنیا سے ایمان پر جانے والوں کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہمارا بھی اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ رمضان کا مقدس مہینہ آپ نے عطا فرمایا، کتنے لوگ تھے جو پچھلے چند سالوں کے اندر دنیا سے چلے گئے، اے اللہ کوئی تو کووڈ کے زمانے میں چلا گیا، اے اللہ ٹپ ٹپ مکھیوں کی طرح لوگ مرتے تھے، روزانہ لوگوں کے جنازے کی خبر آتی تھی، آج فلاں نہیں رہا، آج فلاں چلا گیا، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے، ہمارے قریبی دوست، ہمارے قریبی رشتہ دار کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، آپ نے ہماری عمر میں برکت عطا فرمائی، زندگی میں موقع دیا، اے اللہ آپ سے ہاتھ اٹھانے کا، اس زندگی کی قدردانی دے دے، اے اللہ اس زندگی کی قدردانی دے دے، اس کو نیک کاموں میں لگانے والا بنا، ہر قسم کے گناہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ سچی پکی توبہ کرتے ہیں، ماضی میں جو لغزشیں ہوئی معاف فرما دے، اے اللہ جو ہاتھ اٹھا کر مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو قبول منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ہماری دعوت کی وجہ سے